ایک انصاری صحابی تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ہے جو اپنے گھر پر آئے اس حالت میں کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ بستر پر ہو، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ کیا کرے؟ اس کو قتل کرتا ہے تو قاتل بنتا ہے، اور 4 گواہوں کو لینے جاتا ہے تو یہاں تو سارا کام ختم ہو جائے گا، کیا کرے؟ ابھی حکم نہیں آیا تھا یہ اگلا، اب یہ وہ ازیوم کر رہے تھے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ کچھ دن بعد ایک صحابی ہلال بن امیہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا، وہ اپنے گھر پہنچے تو دیکھا کہ گھر کے اندر کوئی اور مرد موجود ہے، اور باقاعدہ ایک معاملہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کی زوجہ کسی اور مرد کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں۔ تو اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی عورت کو، اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا اور میرے پاس میرے علاوہ کوئی گواہ نہیں، اب کیا کریں؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نور کی آیت نمبر 4 سے آج کے درس کا ہم نے آغاز کیا ہے، اور اس کی ابتدا میں اللہ نے 2 احکامات کو بیان فرمایا۔ ایک تو زانی اور زانیہ جو غیر شادی شدہ ہوں ان کی سزا کا بیان ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے بدکار عورت اور بدکار مرد کے آپس میں نکاح اور ان کے نکاح کی طرف رغبت جو ہوتی ہے اس کا بیان فرمایا، اور چوتھی آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے والذین یرمون المحصنات۔ یرمون نکلا ہے رمی سے، اس کا ایک جو لٹرلی میننگ ہے وہ ہوتا ہے پھینکنا، لیکن کیا پھینکنا؟ کسی پر الزام پھینکنا، تہمت لگانا۔ والذین یرمون المحصنات، اور جو محصنات پر تہمت لگاتے ہیں۔ اب محصنات کا کیا مراد ہے؟ محصنات سے مراد ہے قید والی عورت۔ کس چیز کی قید؟ پاکیزگی کی قید یا نکاح کی قید؟ پاکیزگی قید سے مراد ایک شریف عورت ہے، اگرچہ وہ کنواری ہے لیکن شرافت ہے، خاندانی عورت ہے، اس عورت پر تہمت لگا دینا، اس کے کریکٹر پہ الزام لگا دینا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ وہ عورت نکاح والی ہے، شادی شدہ ہے، اور اس کی ایک ہستی بستی لائف ہے، اس پر الزام لگا دینا۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو لوگ محصنات پر، پاکیزہ عورت پر تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں اس کے کردار پر۔ اب یہ الزام کس چیز کا ہے؟ تہمت کس چیز کی ہے؟ بعض اوقات چوری کی تہمت بھی ہو سکتی ہے، لیکن امت کا اجماع ہے اس آیت پر کہ اس سے مراد کسی کے ساتھ غلط تعلقات کی تہمت لگانا ہے۔ چوری کی تہمت مراد نہیں ہے یہاں پر۔ چوری کی تہمت ہوگی تو وہاں پر تعزیراً جو قاضی اسلام سزا دینا چاہے تعزیراً دے گا، لیکن اگر کسی نے کسی کے کردار پر غلط تعلقات کی تہمت لگائی، کسی عورت کو کہا کہ تمہارے فلاں کے ساتھ غلط تعلقات ہیں، اور ایسی تہمت لگائی، تو اللہ تعالیٰ کیا ڈیمانڈ کرتا ہے تہمت لگانے والے سے؟ ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، کہ وہ تہمت لگانے والا پھر 4 ایسے گواہ پیش کرے جنہوں نے معاملہ دیکھا ہو، کیونکہ وہ کل زنا سے جوڑی اسے، کیونکہ وہ تہمت کیا لگا رہا ہے کہ اس عورت نے زنا کیا۔ اب جب زنا کیا ہے تو اس عورت پر حد لگوانے کے لیے اس کو 4 گواہ پیش کرنے ہیں، وہ 4 وہ گواہ پیش کرنے ہیں جو باقاعدہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے زنا ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب ایک شخص جو تہمت تو لگا رہا ہے کسی عورت پر، لیکن اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اور پھر وہ الزام لگانے کے بعد، تہمت لگانے کے بعد 4 گواہ بأربعة شہداء، 4 گواہ پیش نہ کر سکے، تو پھر کیا ہوگا؟
فجلدوہم تو اسے درے مارو، کوڑے لگاؤ، کتنے؟ 80 جلدتن، 80 کہتے ہیں 80 کو، 80 کوڑے لگاؤ اس پر الزام یا تہمت لگانے کی وجہ سے۔ پہلی سزا تو یہ ہوئی الزام لگانے والے کی۔ اگلی سزا کیا ہے؟ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور اس کی کبھی بھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ جو تہمت اور الزام لگانے والا آدمی ہے، زندگی میں کبھی بھی اب وہ گواہ نہیں بن سکتا، وٹنس نہیں بن سکتا، جھوٹا آدمی ہے۔ اور کیا کہا اللہ نے؟ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ابدا مانے آلویز، اور کبھی بھی اس کی شہادت، اس کی وٹنس جو ہے وہ کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی جو تہمت لگاتے ہوئے پکڑا گیا، وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکا۔ تیسری سزا کیا ہے اس کی؟ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو تہمت لگاتے ہیں وہ فاسق ہیں، مومن نہیں ہے، فاسق ہیں، گنہگار ہیں، بدکار لوگ ہیں۔ کیا پتہ لگا کہ کتنا بڑا گناہ ہے تہمت لگانا۔ اچھا، یہاں تو چونکہ آیت کا شان نزول خاص طور پر عورت سے متعلق ہے تو یہاں محصنات کہا، لیکن صرف عورت پر الزام لگانا نہیں ہے۔ اگر عورت مرد پر الزام لگائے تو وہی ساری کنڈیشن ہے، یعنی عورت کہے کہ تم فلاں فلاں کے ساتھ منہ کالا کر کے آئے ہو، تو عورت کو بھی اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ پیش کرنے ہیں جنہوں نے منہ کالا ہوتے ہوئے دیکھا ہو، انہوں وہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہو۔ اگر عورت الزام لگائے کسی پر، اور کون کس پر لگائے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو اجنبی ہے، شوہر نہیں ہے۔ ابھی شوہر بیوی پر الزام لگائے، بیوی شوہر پر الزام لگائے، یہ اگلی آیت میں بات ہوگی۔ ابھی بات ہو رہا ہے کوئی عورت کسی پر الزام لگا دے، کوئی عورت کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس پر تہمت لگا دے۔ امریکہ میں بھی ہوتا ہے اس طرح بہت دفعہ کہ کسی فیمس آدمی کو بدنام کرنے کے لیے نیوز چل جاتی ہے، خبریں چل جاتی ہیں، بھئی فلاں عورت کہہ رہی ہے کہ فلاں آدمی نے بدکاری کی ہے، تو اب اس کے لیے 4 گواہ اس کو پیش کرنے شریعت کی کہتی ہے۔ اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اس صورت کے اندر اب وہ تہمت مانی جائے گی، اور تہمت ماننے کی صورت میں اب حد کے طور پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اس حد کو کہتے ہیں حد قذف۔ حد قذف کہتے ہیں، حد قذف ہے یہ، یعنی یاد رکھیے گا حد قذف ہے۔ ضمن ایک مسئلہ پیش کر دیتا ہوں جس پر میں پاکستان میں جب میں ماسٹر آف فلاسفی کر رہا تھا تو میرا ٹاپک تھا ڈی این اے ٹیسٹ کی شرعی حیثیت۔ تو ڈی این اے ٹیسٹ کی شرعی حیثیت میں ہم اس پر گفتگو کر رہے تھے کہ 4 گواہ نہیں ہے لیکن ڈی این اے سے ثابت ہوتا ہے کہ اس بندے نے کچھ کیا ہے، تو کیا ڈی این اے ان 4 گواہوں کی جگہ لے سکتا ہے؟ یہ ہماری ٹاپک، یعنی میرا جو تھیسس ورک تھا، جو میرا ریسرچ ورک تھا ایم فل لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی کا، اس میں ڈی این اے ٹیسٹ کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ تو بس وہ تھیسس چل رہا تھا، پھر اللہ نے امریکانہ نصیب کر دیا۔ دعا فرمائیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ معاملات سیدھے کرے تو پھر وہ جو پی ایچ ڈی تھی وہ یہیں اللہ کسی یونیورسٹی سے کنٹینیو کروا دے۔ تو اب ڈی این اے ٹیسٹ کو کس طرح لیں گے؟ ڈی این اے ٹیسٹ کو ایز اے سپورٹیو تو لے سکتے ہیں، لیکن 4 گواہ کے مقابلے میں اس ایک چیز کو نہیں لے سکتے۔ یعنی ڈی این اے ٹیسٹ کا اگر رزلٹ پازیٹو آ جاتا ہے تو جج جو ہے، قاضی اسلام جو ہے، ڈی این اے کی وجہ سے جس کا ڈی این اے لیا گیا ہے اگر وہ پازیٹو آ گیا تو قاضی اسلام اس سے شک کے دائرے میں لے آئے گا اور تحقیق کرے گا۔ لیکن ڈی این اے کو مکمل طور پر 4 گواہوں کا متبادل نہیں کہا جا سکتا، 4 گواہ کا متبادل نہیں کہا جا سکتا۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ کا جو ریزلٹ ہے وہ فالس بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہیومن ایرر بھی آ سکتا ہے، اور ہیومن ایرر کی وجہ سے کسی آدمی کو سخت سزا نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر ڈی این اے ٹیسٹ ہے اور ڈی این اے ٹیسٹ کی بیس پر زنا کی سزا دی جائے تو آپ کو میں نے بتایا تھا کل، غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے ہیں اور شادی شدہ کے لیے رجم ہے،
اور ساری زندگی زنا کی تہمت کی اور زنا کے الزام کا ذلت ایک الگ ہے. تو چونکہ ڈی این اے ٹیسٹ کے اندر لیبارٹری فالٹ، ہیومن ایرر بھی آ سکتا ہے، اور اس طرح کے پروگرامز ہوئے بھی ہیں. ہم جب ریسرچ کر رہے تھے اس موضوع پر تو آرٹیکلز میں نے کچھ اس طرح کے پڑھے، امریکہ کے بھی، یورپ کے بھی، کہ 9-10 سال ایک آدمی جیل میں ہے اور 10 سال بعد پتہ چلا کہ جو ڈی این اے کی رپورٹ کی بیس پر اسے 10 سال قید کی سزا ہو گئی، وہ ہیومن ایرر کی وجہ سے فالس ریزلٹ بنا دیا گیا. تو اب ڈی این اے ٹیسٹ کو کیا ان 4 گواہوں کے مقابلے میں پیش کیا جا سکتا؟ نہیں، کیونکہ قرآن نے آیت واضح طور پر بیان کی 4 گواہ ہونے چاہیے. تو اب آپ ڈی این اے کو لے کر ان 4 گواہ کی آیت کو آپ ختم نہیں کر سکتے، بلکہ 4 گواہوں کا متبادل نہیں ہو سکتا، لیکن ہاں ایز اے سپورٹیو ایویڈنس ہو سکتا کہ ڈی این اے ٹیسٹ اگر پازیٹیو آ گیا کسی کا اور ثابت ہو گیا تو آپ نے اب اس آدمی کو شک کے کیٹیگری میں لے کے آ جانا ہے، اور پولیس کو، ڈپارٹمنٹس کو، انویسٹیگیشن آفیسرز کو اور زیادہ اس چیز پر لگا دینا ہے کہ ایک چیز جو سپورٹ کر رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہے، جبھی تو اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کا ریزلٹ پازیٹیو آیا. اور اگر کچھ اور ثبوت نہ ملے تو پھر یہ زنا کی حد تو نہیں لگ سکتی. یہاں ہو سکتا ہے کچھ نے لکھا علماء نے کہ تعزیراً، تعزیر کس کے، حد کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن نے جو سزا دی ہے وہ سزا دیجیے، یہ ہے حد. لیکن اگر وہ جو کرائیٹیریا ہے جرم ثابت ہونے کا، وہ قرآنی اور شریعت میں جو کسی حد کو ثابت ہونے کا کرائیٹیریا ہے، اگر وہ کرائیٹیریا پورا نہ ہو تو اب حد تو نہیں لگے گی. اب تعزیراً، تعزیر اس چیز کو کہتے ہیں کہ سزا کے طور پر قاضی اسلام ماحول کو دیکھ کر اور حالات کو دیکھ کر اپنے انداز سے اس کو سزا دے سکتا ہے. جسے ایک بندہ ہے اور اس کا ڈی این اے کا معاملہ آ گیا اور کوئی اور ثبوت ثابت نہیں ہو پا رہے ہیں، اور جج کو معلوم ہے کہ نہیں کیا اس نے ہی ہے، لیکن اب کوئی گواہی دینے نہیں آ رہا. ایسا بھی تو ہوتا نا کہ امیر آدمی اگر جرم کرتا ہے تو کتنے ہی یہ پولیس والے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو مجرم پکڑ بھی لیتے ہیں، لیکن چھوڑنا اس لیے پڑتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی گواہی دینے نہیں آ رہا ہوتا. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ قاضی اسلام تعزیراً، یعنی اپنی مرضی سے اس مجرم کو جو سزا دینا چاہے، حد والی سزا تو نہیں دے سکتا کیونکہ حد کا کرائیٹیریا برا نہیں ہو رہا، لیکن اگر ڈی این اے سے یا کسی اور چیز سے چیز ثابت ہو رہی ہے تو تعزیراً اس کو سزا دے سکتے ہیں. یعنی اپنی انداز سے قاضی اسلام جو بہتر سمجھے اس مجرم کو سزا دینا وہ سزا دے سکتا ہے. یعنی جس کو فقہاء نے لکھا کہ 3 سے 39 کوڑے تک لگا سکتا ہے. اللہ اکبر. تو یہاں پر ایک ضمن نے بات آ گئی تو میں نے عرض کر دی، 3 سزائیں دی، 80 کوڑے. دوسری چیز کیا تھی؟ شہادت، گواہی کبھی اس کی قبول نہیں ہوگی. اور تیسری بات کیا تھی؟ کہ وہ مومن نہیں، وہ فاسق کے زمرے میں آ جائے گا. اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے. اب یہاں پر یہ بھی ہے کہ کسی بندے پر تہمت لگائی تب بھی، کسی بندی پر تہمت لگائی تب بھی، یا کسی کو کہہ دیا کہ تو زانیہ کا بیٹا ہے، کہ تیری ماں زانیہ ہے، اور کسی کو یہ بات کہہ دی تو اب اس کے لیے 4 گواہ لانے پڑیں گے. تہمت لگائی نا، کسی کی ماں کو زانیہ کہہ دیا تو تہمت لگائی، تہمت لگانے پر اب 4 گواہ پیش کرنے. 4 گواہ نہیں لا سکے تو حد قذف لگے گی. اللہ اکبر. پھر فرمایا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، اور بے شک جو توبہ کر لیں اس کے بعد، واصلحوا اور اصلاح کر لیں اپنی، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالی بخشنے والا اور مہربان ہے. اب یہاں ایک بات علماء نے لکھی، تابو، کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو کیا چیز اللہ بخشے گا؟ کہ توبہ کرنے والے سے 80 کوڑے ختم کر دیے جائیں گے، یا توبہ کرنے اور اصلاح کرنے کے بعد اس کی گواہی قبول ہو جائے گی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں، تمام فقہاء اس بات پر جمع ہیں کہ کوڑے تو پھر بھی لگیں گے اس کے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی ہے، اس نے تہمت لگا دی، الزام لگا دیا، سارے علاقے میں بدنام کر دیا، اور اب جب 4 گواہ اس سے مانگے تو 4 گواہ اس کے پاس تھے نہیں، تو اب وہ کہے توبہ 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 توبہ، میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ نہیں کروں گا.
تو اب شریعت کی کہتی ہے کہ اب ایسا نہیں ہے، تمام فقہا یہ بات فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سے یہ 80 کوڑے کی سزا کو معاف کر دیا جائے۔ 80 کوڑے تو بہرحال لگنے ہیں۔ اب دوسری چیز کیا ہے، کیا گواہی کو قبول کر لیا جائے گا؟ امام شافعی فرماتے ہیں کیونکہ اب اس نے اصلاح کر لی ہے، توبہ کر لی ہے، تو 80 کوڑے لگیں گے، لیکن اب اس کو گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن فقہائے احناف کیا کہتے ہیں؟ احناف یہ کہتے ہیں کہ گواہی توبہ کے بعد بھی اس کی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس نے دل سے توبہ کی ہے یا نہیں کی ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ میں اور آپ اس کی توبہ حقیقی سمجھیں یا حقیقی نہ سمجھیں، کیونکہ توبہ جو ہے وہ اس کے دل کا معاملہ ہے، وہ دل کا معاملہ اللہ جانے اور وہ جانے۔ لیکن چونکہ اس نے ایک مرتبہ کسی شخص پر جھوٹا الزام لگایا ہے، تو آئندہ زندگی میں کبھی بھی لوگوں کے معاملات میں اس کو گواہ نہیں بنائیں گے، توبہ کے بعد بھی۔ پھر توبہ سے ہوا کیا؟ پھر جو تیسری چیز ہے جو قرآن نے کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو فسق کا گناہ ہے، جو فاسق بننے کا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ توبہ اور اصلاح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ فاسق بننے کا گناہ معاف فرما دے گا۔ یعنی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہوگی، اور گواہی کے علاوہ 80 کوڑے بھی لگیں گے۔ اس کے علاوہ ایک کو سمجھ لیجیے بات، ایک شخص ہے، ایک عورت ہے جس نے مرد پر، ایک مرد ہے جس نے عورت پر، یہ دونوں میاں بیوی نہیں ہیں۔ ابھی تک جو بات چل رہی ہے میاں بیوی کی اگلی بات آ رہی۔ یہ اجنبی عورت ہے، اس نے اجنبی مرد پر الزام لگایا ہے، تو اب کیا ہے کہ اب گواہ پیش کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے الزام لگا دیا، ایک عورت نے الزام لگا دیا، 1-1.5 مہینے الزام لگانے کے بعد اب کہا کہ میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، میں اپنے جملے واپس لیتا ہوں۔ جیسے کورٹ میں مقدمہ کر دیا کہ یہ بندہ صحیح کریکٹر کا نہیں ہے، یہ عورت صحیح کریکٹر کی نہیں ہے، الزام لگا دیا، اور 1 مہینے بعد جب نظر آیا کہ یار پیسے بڑے خرچ ہو رہے ہیں، کورٹ کے اندر کورٹ کچہری مٹرنیز کی فیس جا رہی ہے، اور اپنی کیس میں اتنی جان ہے نہیں، یہ تو ہم نے جسٹ پریشر دینے کے لیے کیا تھا، اور کسی کے کریکٹر پر الزام لگا دیا، تہمت لگا دی، اور اب کیس واپس لے رہے ہیں۔ تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں اس طرح کے واقعات پیش ہوئے۔ اگر بندہ کیس واپس بھی لے گا تو چونکہ اس نے الزام لگایا ہے، اس پر پھر بھی حد قذف لگے گی، 80 کوڑے پھر بھی لگیں گے اس کے، کیونکہ آپ نے کسی کی ذات پر الزام لگا کر اس کو تو بدنام کر دیا۔ اب آپ یہ کہو کہ 1 مہینے بعد میں کیس واپس لے لوں، تو آپ کے کیس واپس لینے کی وجہ سے اس کے دامن پر جو آپ نے داغ لگایا اس کو کون دھوئے گا؟ تو اس لیے جو تہمت لگانے والے کسی کے کریکٹر پر، مرد کے کریکٹر پر لگاؤ یا عورت کے کریکٹر پر لگاؤ، اور اگر گواہ نہیں ہے تو اتنی سخت سزا اسلام نے دی ہے۔ اب سوچیے آپ، یہ اگر اسلامی ماحول ہو اور اسلامی اقدار ہو تو سوچ سکتے ہیں کہ آپ کوئی کسی کے کریکٹر پر الزام لگا سکیں؟ اور اگر ایک دفعہ کریکٹر پر الزام لگاتے اور جھوٹا بن جائے، جھوٹا ثابت ہو جائے، وہ تو وٹنس نہیں بن سکتا۔ ہمارے یہاں تو بڑے بڑے چوروں کو لیڈر بنایا ہوا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا۔ اسلام میں سچائی کا یہ معیار ہے کہ آدمی ایک مرتبہ الزام لگاتے ہوئے پکڑا جائے، اب وہ کبھی عدالت میں گواہ نہیں بن سکتا ہے، لیڈر تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہمارے یہاں مکار، غدار، فحاش لوگ، بیکار لوگ کون کون سی سیٹس پر بیٹھے۔ اگلی بات، اب یہ تو بات ہوئی محسنات کی، یعنی اجنبی مرد کی بات ہوئی۔ اب اللہ رب العزت بات کر رہا ہے کہ مرد و عورت جو میاں بیوی ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے پر الزام لگا دیں۔ میاں کہے کہ بھائی میری عورت، میری بیوی صحیح کریکٹر کی نہیں ہے، یا بیوی الزام لگائے اپنے شوہر پر، تو اب کیا کرے؟ اب اگلی آیت سنیے، والذین یرمون ازواجہم۔ اس سے پہلی والی آیت میں کیا تھا؟ یرمون المحصنات، کہ وہ تہمت لگاتے ہیں محصنات پر، پاکیزہ عورتوں پر، اور یہاں پر ہے والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں ازواجہم، اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور نہیں ہے ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے الزام لگایا ہے
اپنی بیویوں پر غلط کریکٹر کا، غلط کردار کا، بد کرداری کا، اور ان کے پاس گواہ نہیں ہے الا انفسہم، سوائے ان کے اپنی ذات کے، اپنی ذات کے علاوہ کوئی گواہی نہیں ہے ان کے پاس۔ اب یہ ہوا کیا؟ ایک صحابی ہیں ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، ایک صحابی اویمر، ان کے واقعات ملتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ 4 گواہ نہیں ہیں تو پھر حد قذف لگے گی، تو ابھی ایک انصاری صحابی تھے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ہے جو اپنے گھر پر آئے اس حالت میں کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ بستر پر ہو، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ کیا کرے؟ اس کو قتل کرتا ہے تو قاتل بنتا ہے، اور 4 گواہوں کو لینے جاتا ہے تو یہاں تو سارا کام ختم ہو جائے گا، کیا کرے وہ؟ ابھی حکم نہیں آیا تھا، یہ اگلا۔ اب یہ وہ ازیوم کر رہے تھے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ کچھ دن بعد ایک صحابی ہلال بن امیہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ وہ اپنے گھر پہنچے تو دیکھا کہ گھر کے اندر کوئی اور مرد موجود ہے، اور باقاعدہ ایک معاملہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کی زوجہ کسی اور مرد کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں۔ تو اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی عورت کو، اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا، اور میرے پاس میرے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملہ اپنی بیوی کے متعلق ہو گیا نا، اور یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا، گواہ کوئی نہیں ہے میرے پاس، اب کیا کیا جائے؟ اب اس سے پہلے جو حد قذف تھا اس میں کیا تھا کہ اگر تم کسی کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہو اور گواہ نہیں ہے تو کیا لگے گی؟ حد قذف لگے گی، اور حد قذف میں کتنے کوڑے تھے؟ 80 کوڑے تھے، 80۔ اب ہلال بن امیہ آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں، کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب میرے علاوہ اس معاملے کا کوئی گواہ نہیں، اب کیا کریں؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو انتظار کرنے کا فرمایا، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر پھر وحی نازل ہوئی، اور اس معاملے میں جو میاں بیوی کے معاملات آپس کے اندر کانفلکٹ کے ہیں، جس میں ایک دوسرے کے کردار پر حملے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کی پر بدکرداری کے الزام لگائے جاتے ہیں، اس کا جو حل اللہ رب العزت نے فرمایا، کیونکہ یقیناً اگر گھر میں ہی ایسا معاملہ ہو تو آدمی محلے والوں کو تو پکڑ کے نہیں لائے گا کہ یار دیکھو میرے گھر میں یہ معاملہ ہو رہا ہے، بلکہ وہ تو خود شاہد ہوگا، یا تو طلاق دے گا یا پھر یہ معاملہ کرے گا کہ بھئی عدالت مجھے انصاف دے کہ میرا اسپاؤس جو ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، وہ غلط کردار میں ہے۔ تو اللہ کہہ رہا والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں ازواجہم، اپنی ازواج پر، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ، اور نہیں ہے ان کے لیے گواہ مگر انفسہم، سوائے ان کی اپنی ذات کے، وہ خود گواہ ہیں۔ اب کیا کریں؟ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ، تو گواہی دے ان دونوں میں سے ایک۔ کس طرح کی گواہی ہو؟ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، 4 مرتبہ گواہی دیں اللہ کی قسم کے ساتھ، اللہ کی قسم کھا کر 4 مرتبہ گواہی دیں، اور کیا کہیں؟ مرد کیا کہے؟ اگر مرد نے الزام لگایا ہے، عورت نے الزام لگایا تو عورت کے ساتھ بھی ہے، کیا کہیں؟ پورا معاملہ بیان کریں پہلے، جو میٹر ہے کہ میں نے اس طرح دیکھا اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا، اور کہیں میں اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہتی ہوں یا کہتا ہوں کہ جو میں نے معاملہ بیان کیا انہ لمن الصادقین، بے شک میں سچوں میں سے ہوں، جھوٹ نہیں کہہ رہا، بے شک میں سچا ہوں۔ یہ کتنی مرتبہ کہنا اللہ کی قسم کھا کر؟ 4 مرتبہ۔ 4 شہادات باللہ، 4 مرتبہ کہنا۔ والخامسۃ، 5ویں مرتبہ کیا کہنا ہے؟ 5ویں مرتبہ کہنا ہے، مرد کہے گا والخامسۃ، اور 5ویں مرتبہ کہے ان لعنت اللہ علیہ، اور بے شک اللہ کی لعنت ہو مجھ پر،
ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں، اگر میں الزام لگا رہا ہوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر۔ اور قاضی اسلام ایک ایک بار جب وہ قسم کھائیں تو ان کو ڈرائے۔ دیکھو دنیا بچانے کے چکر میں آخرت داؤ پر مت لگا دینا، اللہ کی قسم جھوٹی مت کھا لینا۔ اور جب 4 مرتبہ کے بعد یہ والی بات آئے کہ اللہ کی لعنت ہو، تو قاضی اسلام یہ کہے کہ اگر تم یہ کہو گے تو اللہ کی لعنت کو اپنے اوپر واجب کر لو گے، جھوٹ بولو گے تو دیکھو ڈرو اللہ سے، آخرت کو سوچو تاکہ وہ جھوٹی گواہی نہ دے دیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے بھی جب ہلال بن امیہ کی بیوی کو بلایا گیا تو حضرت ہلال بن امیہ نے یہ چیز کی، اس چیز کو کہتے ہیں شریعت میں لعان۔ لعان، لام عین الف نون، لعان کا عمل ہے یہ۔ اس سے پہلے کون سا گزرا؟ حد قذف تھی، اور یہ کیا ہے؟ لعان ہے۔ اب مرد کیا کرے گا؟ 4 مرتبہ گواہی دے گا اللہ کی قسم کے ساتھ کہ میں سچا ہوں، 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب اگر عورت خاموش رہتی ہے، عورت کچھ نہیں کہتی، اس کی بات کو قبول کر لیتی ہے یا خاموش رہتی ہے؟ اگر یہ کہتی ہے کہ میرا شوہر سچا ہے اور واقعی میں نے غلط کام کیا، یا خاموش رہتی ہے اور مرد یہ لعان کر لیتا ہے، تو اس صورت میں عورت پر لگے گی زنا کی حد، جو میں نے بیان کیا آپ کے سامنے۔ لیکن اب اس لعان کے جواب میں عورت کہے، کیا کہے؟ سنیے، وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور اگر ٹال دے، ٹالے، دور کرے اپنے سے اس سزا کو، اور ٹال دے گی یا ٹالے اس سزا کو اپنے سے، یعنی اس سزا کو دور کس طرح کرے اگر وہ سچی ہے تو؟ ان تشہد 4 شہادات باللہ، عورت بھی اللہ کی قسم کھا کر 4 مرتبہ گواہی دے۔ کیا گواہی دے؟ انہ لمن الکاذبین، 4 مرتبہ کہے اللہ کی قسم میں کھا کر کہتی ہوں کہ یہ جو معاملہ اس نے میرے لیے بیان کیا ہے، یا یہ جو میرا شوہر میرے لیے بات کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم میں کھا کر کہتی ہوں یہ جو بات اس نے کی ہے یہ جھوٹا ہے۔ انہ لمن الکاذبین، یہ جھوٹوں میں سے 4 مرتبہ کہے۔ والخامسۃ، 5ویں مرتبہ عورت یہ کہے ان غضب اللہ علیہا، اور اللہ کا غضب ہو مجھ پر۔ اس سے پہلے میں کیا تھا؟ مرد کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر۔ یہاں عورت کہے گی والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، اور اللہ کا غضب ہو مجھ پر، ان کان من الصادقین، اگر یہ میرا شوہر سچ بول رہا ہے۔ اس عمل کو کہتے ہیں لعان۔ کیا کہتے ہیں؟ لعان۔ اب تیسری چیز سمجھیے آپ، مرد نے بھی کہہ دیا کہ میں سچا ہوں، عورت جھوٹی ہے۔ عورت نے بھی 5 مرتبہ گواہی دے کر کہہ دیا کہ مرد جھوٹا ہے اور میں سچی ہوں۔ اب دونوں اپنے آپ کو سچا کہہ رہے ہیں۔ قاضی کیا کرے؟ فیصلہ کیا ہوگا؟ فیصلہ جو رزلٹ آنا، وہ رزلٹ ہی آنا ہے کہ اگر عورت خاموش رہتی اور وہ 5 مرتبہ یہ بات کہہ دیتا تو اب عورت پر زنا کی حد تھی، اور اب عورت نے بھی اس کے مقابلے میں 5 مرتبہ یہ باتیں کہہ دی جو قرآن نے کہا، دونوں اپنے آپ کو سچا کہہ رہے ہیں، تو قاضی اسلام کیا کرے گا؟ ان کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی کروا دے گا، ان کے درمیان طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی لعان کرنے کے بعد۔ کیونکہ ایک لمحے کو سوچئے نا کہ مرد اپنی بیوی کو صحیح کریکٹر کی نہیں سمجھ رہا ہو، پھر بھی ساتھ رکھنے کو تیار ہے۔ جب تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے تعلقات صحیح نہیں ہیں، اور تم یہ گواہی دے رہے ہو کہ میں نے اس کو غیر مرد کے ساتھ غلط عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور تم کورٹ میں آ کر پھر یہ معاملہ کر بھی رہے ہو، تو اب کیسے ممکن ہے کہ تم ساتھ بھی رہ سکتے ہو؟ تو جب یہ لعان کر لیں گے ایک دوسرے کو، لعان مانے لعنت کا تبادلہ کرنا، اگر میں سچا ہوں اور یہ جھوٹی ہے تو اللہ کس پر لعنت، اور اگر میں جھوٹا ہوں اس پر غلط الزام لگا رہا ہوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت۔ اس عمل کو کہتے ہیں لعان کرنا، لعان ہے یہ لعان۔ اب مجھے بتائیے، یہاں پر تو استغفر اللہ العظیم،
اگر مرد کی عورت سے نہیں بنتی، عورت کی مرد سے نہیں بنتی، ذرا سے تعلقات خرابی کی طرف جاتے تو آدمی کیا کرتا ہے کہ عورت مرد پر الزام لگاتی ہے، مرد عورت پر الزام لگاتا ہے۔ لیکن کیا وہ لعان کر سکتے ہیں؟ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہو؟ کیا عورت یہ کہہ سکتی ہے کہ اگر یہ جھوٹا ہے، اگر یہ سچا ہے تو اللہ کا مجھ پر غضب ہو؟ یہ لعان ہے۔ تو شریعت کے معاملات اتنے آسان نہیں ہیں۔ شریعت آدمی کو باکردار بناتی ہے۔ آپ اپنے منہ سے کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے جملوں سے کسی کی زندگی میں کیا خرابی آ سکتی ہے، کسی کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے اگر آپ نے کسی کے لیے کوئی 4 جملے کہہ دیے، کسی پر الزام لگا دیے۔ کوئی آسان بات ہے؟ اپنے منہ سے 4 لفظ نکال دینا، کسی کے کردار پر حملہ کر دینا بڑا آسان ہے، لیکن اس بندے کے لیے، اس بندی کے لیے جس پر آپ نے الزام لگایا ہے، پوری زندگی وہ اپنے دامن سے وہ بندی یا بندہ اس داغ کو دھوتا رہتا ہے، ایک ایک بندے کو پکڑ کر صفائیاں دیتا رہتا، لیکن اس کی بات پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ تو آسان بات ہے کوئی کسی کے کردار پر حملہ کرنا؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ ان میں سے 7 ایک وہ بھی ہے، ان میں سے ایک بندہ وہ بھی ہے جو کسی دو بندے پر تہمت لگاتا ہے، کفر کی تہمت ہو، چوری کی تہمت ہو، غلط بات کی تہمت ہو جو اس بندے نے کی نہیں ہو، اس بات کی تہمت لگاتا ہے۔ تو آدمی کو ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے کہ اگر یہاں اس دنیا میں 80 کوڑوں سے بچ بھی گیا تو اللہ آخرت کے اندر جو ہے اس کی سخت پکڑ فرمائے گا۔ اللہ فرما رہا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اگر تم پر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ جھوٹی قسم کھانے پر فوراً عذاب بھیج دیتا۔ یہ تو اللہ کا فضل، اس کی رحمت ہے کہ تمہیں دنیا میں اس نے مہلت دی ہوئی ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اور اگر اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ تو یہ پہلا رکن مکمل ہوا سورہ نور کا۔ وہ 4 احکامات آ چکے ہیں اس میں۔ ایک غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا، دوسرا کیا آیا؟ زانی اور زانیہ بد کردار مرد اور بد کردار عورت بعض اوقات اپنے لیے جو اسپاؤس پسند کرتے ہیں وہ اپنی طبیعت اور اپنی فطرت کا پسند کرتے ہیں۔ تیسری چیز آئی حد قذف۔ حد قذف اگر بندہ الزام لگائے اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے، کس پر الزام لگائے؟ اجنبی عورت اور اجنبی مرد پر، تو اس کے اندر اگر 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو کیا ہوگا؟ اس پر 40 کوڑے لگیں گے، اس کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ چوتھی چیز جو اس رکوع میں پڑھی ہے وہ ہم نے لعان پڑھا ہے۔ لعان، لعان کس چیز کو کہتے ہیں؟ کہ اگر بندہ اپنی میاں بیوی ایک دوسرے پر تہمت لگائیں، کیا بتا نہیں 40 نہیں 80 کوڑے، اگر 40 میں نے کہا 80 میرے منہ سے نکلا، فجردوہم 80 کوڑے لگیں گے اس کے۔ اور اگر ہاں کنیز ہو، یعنی کہ آج زمانے میں تو کنیز نہیں ہے، تو کنیز ہو تو چونکہ اس کا حکم آزاد عورت کا نہیں ہوتا، تو اگر کنیز یہ عمل کر لے، الزام لگا دے، تو اس کے 40 لگیں گے۔ کیونکہ کنیز اور غلام جو ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو آزاد مرد جتنا اختیار نہیں ہوتا، جب ان کو آزاد مرد جتنا اختیار نہیں ہے تو سزا کے اندر پھر آزاد مرد جتنی ان کو سزا کیوں دی جائے؟ تو شریعت ان کے لیے کہتی ہے کہ آزاد عورت اور آزاد مرد اگر تہمت لگائیں تو 80 کوڑے، اور باندی اور کنیز اور غلام کے لیے 40 کوڑے۔ اور چوتھی چیز ہم نے جو پڑھی ہے وہ لعان پڑھی ہے۔ لعان کے اندر یہ کہ 4 مرتبہ گواہی دیں گے کہ میں سچا ہوں، یہ جھوٹی ہے، اور 5ویں مرتبہ یہ کہیں گے، مرد یہ کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں، اور عورت یہ کہے گی کہ اللہ کا مجھ پر غضب ہو اگر یہ سچ بول رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کریم کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس سے آگے پہنچانا نصیب فرمائے۔ اور قرآن کریم جن برائیوں کو بیان کرتا ہے، الزام لگانا، تہمت لگانا، رب العزت اپنے کرم سے ان برائیوں سے ہمیں اپنی پناہ، اپنی امان عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو بچیوں کو باکردار بنائے، اور ہماری جو ہے وہ گھر کی خواتین کو حیا کا دامن نصیب فرمائے۔ ایسی کسی
ٹربل میں اور ہرڈل میں پھنسنے سے ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو بچائے، جس کے سے دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت اور خدا کی لعنت کا آدمی مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ ایسی لعنتوں سے اپنی پناہ نصیب فرمائے، باکردار لوگوں کے ساتھ ہمارا جو ہے واسطہ پڑوائے، اور اپنے کرم سے، اپنے فضل سے سچوں کا ساتھ عطا فرمائے۔ قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ، ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ نور وہ صورت ہے کہ اپنی خواتین کو تمہیں چاہیے کہ تم سورہ نور کی تعلیم دو۔ آگے چلیں گے انشاءاللہ، کل جو رکوع آ رہا ہے اس کے اندر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو منافقین نے الزام لگایا ان کے کردار پر، اور پھر اللہ رب العزت نے دوسرے رکوع میں اور تیسرے رکوع میں کیا شان اور عظمت میری ماں جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیان فرمائی، انشاءاللہ اگلی آیتوں کے اندر وہ بیان سنیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قرآن کے نور سے ہمارے سینے کو مزین فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ